یاد رکھنا اگر آپ گھر میں تہجد پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو اللہ کی قسم آپ کی تہجد آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ آپ مومن ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن تو وہ ہے جو پڑوسی کو بھوکا نہ سونے دے، اور جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا تو آپ مومن نہیں، آپ تہجد پہ تہجد پڑھے جا رہے ہیں، پڑوسی کا حق ہی نہیں، اس کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ اسی لیے اسلام نے اپنی انکم کا ایک حصہ فکس کر دیا ہے، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ 85 گرام اگر آپ کے پاس سونا ہے تو آپ پر زکوٰۃ ہے، یا 595 گرام اگر چاندی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ 595 گرام چاندی نہیں ہے لیکن 595 گرام چاندی کے برابر آپ کے پاس قیمت ہے، پیسہ ہے، اور آپ اس پیسے کے مالک ہیں، اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، 2.5% آپ کو دینا پڑے گی۔ یہ ایک سسٹم بنا دیا ہے۔ 85 گرام، اب مان لیجئے 7.5 تولے سونا، یعنی 85 گرام سونا۔ مان لیجئے کہ جرجیت صاحب کی بیوی گئی اور ایک سونے کا ہار خرید کے لائی اور اس نے کہا 85 گرام یعنی 7.5 تولے کا مجھے ہار دے دیجئے اور پیسے دے کے چلی آئی، لیکن یہ 85 گرام سونے کا ہار 21 کیرٹ سونے کا ہے۔ سونے میں وہ ہوتا ہے نا 24 کیرٹ کا ہے کہ 22 کیرٹ کا ہے یا 21 کیرٹ کا ہے، تو جس سونے پر زکوٰۃ ہے وہ 24 کیرٹ کا سونا ہونا چاہیے، یعنی پیور 85 گرام سونا آپ نے خریدا ہے اور وہ 24 کیرٹ کا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ آپ نے 85 گرام سونا خریدا ہے لیکن وہ 21 کیرٹ کا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنے گی، کیونکہ اس کو جب آپ وزن کریں گے اور جب اس کے اندر جو اور دھاتو ملی ہوئی ہے اس کو آپ نکال دیں گے تو اس سونے کا وزن جو اوریجنل سونا ہے وہ 72 گرام رہ جائے گا، وہ 72 گرام رہ جائے گا، 85 گرام نہیں رہے گا، کیونکہ 21 کیرٹ کا اگر 85 گرام سونا ہے تو 24 کیرٹ کے حساب سے وہ 72 گرام سونا بنتا ہے، تو 72 گرام سونے پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، اوریجنل سونا ہونا چاہیے آپ کے اوپر، آپ کے پاس 85 گرام۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، آپ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ انگریزی حساب سے زکوٰۃ دیتے ہیں، بھائی کوئی سروس کرتے ہیں ان کو تنخواہ ان کا سال بھر کا حساب مارچ میں ہوتا ہے تو وہ مارچ زکوٰۃ کے لیے کوئی رمضان کا مہینہ شرط تھوڑی ہے، سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہے۔ سال میں ایک بار جب زکوٰۃ فرض ہے تو سن لیجئے، سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہے، وہ عربی مہینے کے حساب سے۔ اب آپ انگریزی مہینے کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے تو کتنی دیں گے؟ زکوٰۃ بہت اہم مسئلہ ہے، 1 روپیہ بھی آپ ماریں گے تو پھنس گئے۔ زکوٰۃ آپ مارچ میں دے رہے ہیں، ہر سال مارچ میں دیتے ہیں، تو عربی سال ہوتا ہے 355 دن کا اور انگریزی سال ہوتا ہے 365 دن کا، 10 دن بڑھ گئے۔ آپ جب انگریزی کے حساب سے سال میں ایک بار زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ 2.5% نہیں نکلے گی، آپ کی زکوٰۃ تھوڑی سی بڑھ جائے گی۔ اب آپ کی زکوٰۃ بنے گی 2.577%۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی 1,00,000 روپے میں 2,500 دینا ہے آپ کو عربی سال کے حساب سے، 2,500 یعنی 2,500، لیکن آپ انگریزی حساب سے جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کتنی دیں گے؟ 2,577 روپے، یعنی 77 روپے زیادہ دینا پڑے گا، کیونکہ 10 دن بڑھ گئے ہیں، اس کی زکوٰۃ آپ کو الگ نکالنا پڑے گی 2.577۔ کہاں ہیں آپ؟ اسلام نے اتنا بھی حق نہیں مارا ہے کسی غریب کا، یہاں تو سب کے حق مارے بیٹھے ہیں۔ زکوٰۃ پوچھو کتنے لوگوں نے دی ہوگی تو ابھی دیکھیے، مولانا رمضان میں بہت لوگوں کو زکوٰۃ دی ہے، کتنی دی ہے؟ کیا آپ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ حساب کتاب ہی نہیں رکھ پاتے ہوں گے پورا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ایک صحابی نے بکری دے دی تھی، یہ لیجئے میری 40 بکریاں، ایک بکری زکوٰۃ میں بنتی ہے، یہ لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بکری لینے کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی کو بھی تم نے ایک بکری دی تھی،
کہاں دی تھی؟ آپ ہی تو آئے تھے نبی کے ساتھ، کہاں میں آیا تھا؟ اس وقت بھی 40 بکری تھی، آج بھی 40 بکری ہے، پہلے بھی میں نے 1 بکری دی تھی، آج بھی 1 بکری میرے اوپر زکات بنتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے 1 بکری ان کو رسی کے ساتھ دی تھی، رسی سمیت بکری دی تھی، رسی سمیت، رسی سمیت، اور آج آپ مجھے بکری دے رہے، رسی آپ نے اپنے پاس رکھ لی۔ تو صحابی نے کہا کہ رسی کا آپ کیا کریں گے؟ میں دوسری بکری باندھ لوں گا، بکری تو دے رہا ہوں نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا اللہ کے رسول کو تم نے رسی کے ساتھ بکری دی تھی اور مجھے صرف بکری دے رہے ہو، رسی نہیں۔ اللہ کی قسم اگر رسی روک لو گے، بکری تو دے رہے ہو لیکن رسی اگر روک لو گے تو میں تم سے جہاد کروں گا، میں تم سے لڑوں گا، میں تم سے قتال کروں گا، میں تم سے جہاد کروں گا۔ غور کرو، بکری دے رہا ہے وہ صحابی، صرف رسی روک رہا ہے، تو ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے جہاد کروں گا، میں قتال کروں گا۔ یہاں تو روپیہ مارے بیٹھے ہیں، غریبوں کا پورا پورا حق مارے بیٹھے ہیں، لاکھوں کے مالک 1000 کی زکات دے دی، ہو گئی؟ ہو گئی؟ آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، 2500 روپے زکات بنتی ہے، آپ نے 2400 روپے دے دیے، 400 2400 روپے آپ نے دے دیے، 2400 2400 روپے آپ نے دے دیے، 100 روپے روک لیا یا نہیں دیا، آپ کی 2400 روپے کی زکات بیکار، آپ نے غریبوں کا حق مارا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ 100 روپے بھی آپ سے لیے جائیں گے اور غریب کو دیے جائیں گے۔ اسلام غریب کا حق نہیں مارتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے پاس میرا حق مار کے آؤ گے، قیامت کے دن میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں، لیکن کسی غریب کا حق مار کے آؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔